اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں معاملہ کرو ادھار کا کسی وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھ دے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف سے، اور انکار نہ کرے لکھنے والا اس سے کہ لکھ دے جیسا سکھایا اس کو اللہ نے، سو اس کو چاہیے کہ لکھ دے اور بتلاتا جاوے وہ شخص جس پر قرض ہے، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور کم نہ کرے اس میں سے کچھ۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ۔ پھر اگر وہ شخص کہ جس پر قرض ہیں بے عقل ہیں یا ضعیف ہیں یا بتلا نہیں سکتا تو بتلا دے کارگزار اس کا انصاف سے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور گواہ کرو دو گواہ اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ پھر اگر نہ ہو دو مرد تو ایک مرد دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں، تاکہ اگر بھول ہو جائے ایک ان میں سے تو یاد دلا دے اس کو دوسری۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے گواہ جس وقت بلایا جاوے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور قائلی نہ کرو اس کے لکھنے سے چھوٹا ہو معاملہ یا بڑا اس کی میعاد تک۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا۔ اس میں پورا انصاف ہے اللہ کے نزدیک، اور بہت درست رکھنے والا ہے گواہی کو، اور نزدیک ہیں کہ شعبے میں نہ پڑو مگر یہ کہ سودا ہو ہاتھوں ہاتھ لیتے دیتے ہو اس کو آپس میں، تو تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اس کو نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور گواہ کر لو جب تم سودا کرو، اور نقصان نہ کرے لکھنے والا اور نہ گواہ۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور اگر ایسا کرو تو یہ گناہ کی بات ہے تمہارے اندر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ تم کو سکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور نہ پاؤ کوئی لکھنے والا تو گرد ہاتھ میں رکھنی چاہیے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، پھر اگر اعتبار کرے ایک کا تو چاہیے کہ پورا کرے وہ شخص کہ جس پر اعتبار کیا اپنی امانت کو، اور ڈرتا رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت چھپاؤ گواہی کو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص اس کو چھپائے تو بے شک گناہ گار ہے دل اس کا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔
اچھا جی، ان دو آیات میں کہ معارف اور مسائل کی بات کرتے ہیں۔ قرض اور ادھار کے لیے اقرار نامہ لکھنے کی ہدایت اور متعلقہ احکام۔ قانون بتایا ہے کہ ضابطۂ شہادت کے لیے خاص طور پر اصول کا ذکر ہے۔ آج کل تو زمانہ لکھنے لکھانے کا ہے، تحریر انسان کی زبان کی قائم مقام بن گئی ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے زمانے کی طرف مڑ کر دیکھیں تو دنیا کا سب سے بڑا کاروبار زبانی ہوتا تھا۔ لکھنے لکھانے اور دستاویزات مہیا کرنے کا اصول نہ تھا۔ سب سے پہلے قرآن نے اس طرف توجہ دلائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، جب آپس میں معاملہ کرو ادھار کا تو معاملہ کیا کسی معین مدت کے لیے تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ بتلایا تو اصول یہ بتلایا کہ ادھار کے معاملے کی دستاویز رکھنی چاہیے تاکہ بھول چوک یا انکار کے وقت کام آئے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ، ادھار کا معاملہ جب کیا جائے تو میعاد ضرور مقرر کی جائے۔ غیر متعین مدت کے لیے ادھار دینا لینا جائز نہیں، کیونکہ اس سے جھگڑے فساد کا دروازہ کھلتا ہے۔ فقہاء نے فرمایا کہ میعاد بھی ایسی مقرر ہو جس میں کوئی ابہام نہ ہو، مہینہ اور تاریخ کے ساتھ معین کیا جائے۔ کوئی مبہم میعاد نہ رکھیں، جیسے کھیتی کاٹنے کے وقت، کیونکہ وہ موسم کے اختلاف سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اور چونکہ لکھنا اس میں عام نہ تھا اس زمانے میں، اور آج بھی عام ہونے کے بعد دنیا کی بیشتر آبادی وہی ہے جو لکھنا نہیں جانتی۔ ممکن ہے لکھنے والا کچھ کا کچھ لکھ دے، اس سے کسی کا نفع اور کسی کا نقصان ہو، اس لیے ارشاد فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، یہ کہ تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے۔ کاتب کسی فریق کا مخصوص آدمی نہ ہو بلکہ غیر جانبدار ہو، تاکہ کوئی شبہ اور خلجان نہ رہے۔ دوسرا، کاتب کی ہدایت کی گئی ہو کہ انصاف کے ساتھ لکھے، دوسرے کسی فانی نافع کے لیے دائمی نقصان نہ کرے۔ کاتب کو ہدایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ ہنر دیا ہے، وہ لکھ سکتا ہے، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ فرمایا وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، یعنی لکھوا دے وہ شخص جس کے ذمہ حق ہے، مثلاً سودا، خرید اور قیمت کا ادھار، تو جس شخص کے ذمہ ہے وہ دستاویز کا مضمون لکھوا دے۔ ٹھیک ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، ڈرتا رہے اور حق کے لکھنے میں ذرا برابر کمی نہ کرے۔ معاملات میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس شخص پر حق عائد ہو وہ خفیف العقل یا سٹھیا، بوڑھا یا نابالغ ہو، گونگا ہو یا دوسری طرف زبان بولنے والا ہو جس کا کاتب نہیں سمجھتا، تو دستاویز لکھوانے کی پر اس کو قدرت نہیں۔ فرمایا اگر ایسی صورت ہو تو ولی لکھوا دے۔ مجنون اور نابالغ کی طرف سے ولی کا ہونا ظاہر ہے۔ سارے معاملات ولی کی معرفت سے ہوا کرتے ہیں۔ گونگے یا دوسری زبان والے کا ولی بھی یہ کام کر سکتا ہے، اور اگر کسی کو اپنا وکیل بنا دے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اس جگہ ولی دونوں معنی پر حاوی ہے۔ آگے ضابطۂ شہادت کے اصول بتائیں کہ صرف تحریر کو کافی نہ سمجھے بلکہ گواہ بنا لیں۔ باہمی نزاع اگر آ جائے تو عدالت میں گواہوں کی میں فیصلہ ہو سکے۔ فقہاء نے فرمایا کہ محض تحریر حجت شرعی نہیں بلکہ شہادت شرعی موجود نہ ہو تو خالی تحریر پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ آگے گواہی کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا ضروری ہے۔ اب اصول بتلائے کہ گواہ 2 مرد یا 1 عورت اور 1 مرد اور 2 عورتیں ہونا ضروری ہے۔ اکیلا مرد یا صرف 2 عورتیں عام معاملات کی گواہی کے لیے کافی نہیں۔ گواہوں کی شرط کے لیے مسلمان ہونا یہ شرائط میں سے۔ لفظ من رجالکم اس طرف ہدایت کی گئی۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ گواہ سکا عادل ہو جن کے قول پر اعتماد کیا جا سکے، فاسق فاجر نہ ہو۔ ممن ترضون من الشہداء میں یہ حکم ہے، گواہی دینے سے بالعذر شرعی انکار کرنا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے بتایا کہ گواہ بنانے کے قاعدہ بتائے جا رہے ہیں کہ وہ آنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ شہادت میں احیاء حق کا ذریعہ اور جھگڑا چکانے کا طریقہ ہے، یعنی یہ گواہی دینے والے کو ہدایت ہے۔ اہم قومی خدمت سمجھ کر تکلیف برداشت کریں، اور پھر معاملات کی دستاویز لکھنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا سب کو لکھنا چاہیے، اس میں اکتائی نہیں، کیونکہ معاملات کا قلم بند کرنا انصاف کو قائم رکھنے اور صحیح شہادت دینے اور شک و شبہ سے بچنے کی بہترین ذریعہ ہے۔ اگر کوئی معاملہ دست بدست تو ادھار نہ ہو، اور اگر نہ لکھیں تب بھی کوئی حرج نہیں، مگر اتنا اس میں لکھا جائے کہ معاملے پر گواہ بنا لے۔ شاید کسی وقت فریقین میں کوئی نزاع و اختلاف پہ جائے، مثلاً بائی کہے قیمت وصول نہیں کی، یا مشتری کہے کہ مجھے مبیع پوری وصول نہیں ہوئی ہے، تو جھگڑے کے فیصلے میں شہادت کام آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اسلام میں عدل و انصاف قائم رکھنے کے لیے اہم اصول یہ ہے کہ گواہوں میں کوئی نقصان یا تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں پر بتایا کہ احتمال تھا کہ لوگ اس سے پریشان ہوں، تو آخر میں فرما دیا
ولا یضار کاتب ولا شہید، یعنی کہ لکھنے والے یا گواہی دینے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ایسا نہ کرے کہ اپنی مصلحت اور فائدے کے لیے ان کی مصلحت اور فائدے میں خلل ڈالیں۔ پھر فرمایا وَإِن تفعلوا فإنه فسوق بكم، پھر اگر تم نے لکھنے والے یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو تم کو دگنا گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ گواہ کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ فقہ نے فرمایا اگر لکھنے والا اپنے لکھنے کی مزدوری مانگے یا گواہ اپنی آمد و رفت کا ضروری خرچہ طلب کرے تو اس کا حق ہے، ادا نہ کرنا اس کو نقصان پہنچانے میں دخل اور ناجائز ہے۔ اسلام نے نظام عدل میں جس طرح گواہی دینے پر مجبور کیا اور گواہی چھپانے کو گناہ قرار دیا، اسی طرح اس کا انتظام کیا کہ لوگ گواہی سے بچنے پر مجبور نہ ہو جائیں۔ اسی دو طرفہ احتیاط کا اثر یہ ہو کہ ہر معاملے میں سچے بے غرض لوگ مل جاتے ہیں، فیصلے جلد اور آسان حق کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ آج کی دنیا اس پرانی اصول کے نظر انداز کر دیا ہے تو سارا نظام عدل برباد ہو گئے، واقعے کی اصل اور سچے گواہ کا ملنا مفقود ہو گیا ہے، ہر شخص گواہی سے جان چھڑانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص کا نام گواہی میں آ گیا اگر معاملہ پولیس اور فوجداری کا ہے تو زور قوت بے وقت تھانے دار صاحب اس کو بلا بھیجتے ہیں اور بعض اوقات گھنٹوں بٹھائے رکھتے ہیں۔ دیوانی عدالتوں میں بھی گواہ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جیسے ہی کوئی مجرم ہے۔ پھر روز روز مقدمے کی پیشیاں بدلتی ہیں تاریخیں، گواہ بیچارہ اپنا کاروبار، مزدوری اور ضروریات چھوڑ کر آنے پر مجبور ہے، ورنہ وارنٹ کے ذریعے گرفتار کیا جائے گا۔ شریف کاروباری آدمی کسی معاملے کا گواہ بننا اپنے لیے ایک عذاب سمجھنے پر مجبور ہے۔ صرف پیشہ ور اور گواہ ملتے ہیں جن کے ہاں سچ جھوٹ میں کوئی امتیاز نہیں۔ قرآن نے بنیادی ضروریات کی اہمیت بتلا کر ان تمام خرابیوں کا انسداد فرمایا۔ آیت کے آخر میں فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں اصول صحیحہ کی تعلیم دیتا ہے اور یہ اس کا احسان ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ چونکہ اس آیت میں بہت سے احکام آئے ہیں، بعض فقہاء نے 20 اہم مسائل فقہی اس آیت سے نکالے۔ قرآن کریم کی عادت ہے کہ قانون بتانے آگے پیچھے خوف خدا اور خوف روز جزا دلا کر لوگوں کے ذہنوں کو تعمیل حکم کے لیے آمادہ کرتا ہے۔ اسی طریقے کے مطابق اس آیت کا خاتمہ خوف خداوندی پر کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اگر تم کسی ناجائز حیلے سے بھی کوئی خلاف ورزی کرو گے تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اچھا جی، دوسری آیت میں دو اہم مضمون بتائے گئے۔ ایک یہ کہ ادھار کے معاملے میں اگر کوئی یہ چاہے کہ اعتماد کے لیے کوئی چیز گروی رکھ لے تو اس کی بھی اجازت ہے، مگر اس میں لفظ مقبوضہ سے اس طرف اشارہ ہے کہ شے مرہونہ سے نفع اٹھانا اس کے لیے جائز نہیں۔ مرتہن کو صرف اتنا حق ہے کہ اپنے قرض وصول ہونے تک اس چیز کو قبضہ رکھے اور منافع اس کی وہ سب اصل مالک کا حق ہے۔ دوسرا مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کسی نزاعی معاملے کا صحیح علم ہو وہ شہادت کو نہ چھپائے، اگر اس نے چھپایا تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ دل کو اس لیے گناہ گار فرمایا کہ کوئی شخص اس کو خالی زبان ہی کا گناہ نہ سمجھے، بلکہ اول ارادہ تو دل ہی سے ہوا ہے، اس لیے اول گناہ دل ہی کا ہے۔ واللہ اعلم فی الحقیقۃ الکلام۔ اللہ پاک اس میں جو غلطی ہوئی ہے معاف کرے اور اپنی رحمت سے ہماری بخشش کا سامان بنا دے۔ اچھا جی، نیکسٹ درس میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک ہمارے وطن پہ خصوصی نظر کرم کرے، ہمارے اساتذہ، والدین اور مشائخ کی رتبات کو بلند کرے، اور اللہ پاک ہماری دنیا کی زندگی کو بھی کامیاب بنائے اور آخرت میں بھی کامیاب کرے، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم۔